تمام انسانوں کو اور جنوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ مقصد ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اور جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس کی بقا دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی اس کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے حق کی پیروی، حق کا اتباع۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو اور قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالی ابدی نعمتوں سے نوازے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں حق کی پیروی کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حق کسے کہتے ہیں؟ آج ہر جماعت، ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ حق پر ہے اور اس کی جماعت حق والی جماعت ہے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ سب جانتے ہیں دنیا کی کوئی عدالت محض دعویٰ کو قبول نہیں کرتی جب تک کہ اس کے پیچھے ٹھوس دلائل موجود نہ ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، میری جماعت حق پر ہے، تو صرف دعویٰ نہیں بلکہ آپ کو دلائل پیش کرنے ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کہتے کسے ہیں؟ جب تک آپ حق کا تعین نہیں کریں گے آپ حق والے ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے اعرف الحق تعرف اہلہ۔ اللہ اکبر، کیا عظیم قول ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے حق کو پہچان لو، حق کی معرفت حاصل کرو۔ جب تم حق کو پہچان لو گے تو حق والوں کو بھی پہچان جاؤ۔ جب تک حق کی پہچان نہیں، آپ کس طرح حق والوں کو پہچانیں گے؟ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ آپ حق کو پہچانیں۔ اب حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی 47 نمبر سورت اور اس کا نام ہے محمد، سورہ محمد، آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حق کو واضح کر دیا کہ حق کسے کہتے ہیں، حق کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات،
جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بعد میں فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ اللہ اکبر، ایمان لا چکے، نیک اعمال بھی کر چکے، اب دوسری مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا جو ایمان لائے اس چیز پر جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، یہ چیز حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ چیز حق ہے۔ اب قرآن سے ہی پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر کیا چیز نازل کی؟ ایک جگہ پر فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اللہ ہے جس نے اے پیغمبر آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور حکمت کو بھی نازل فرمایا۔ قرآن تو سب جانتے ہیں، یہ حکمت کس چیز کا نام ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے آج سے صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا کہ اس سے مراد اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے، آپ کی حدیث۔ اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا اور اللہ نے آپ پر حکمت کو نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی کے فرامین، آپ کا عمل وہ عین قرآن مجید، اس کے احکامات کے تحت، اس سے الگ نہیں۔ یاد رکھ لیجیے، جس نے اللہ کے نبی کے فرامین کو، اعمال کو، افعال کو قرآن سے الگ کیا وہ لوگ سراسر گمراہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، یہ اللہ کی وحی ہے جس کے تحت پیغمبر بات کرتے ہیں، اور آپ نے خود فرما دیا کہ میرا فرمان بھی حق ہے، جس طرح قرآن حق ہے حدیث بھی حق ہے۔ حدیث ابو داؤد کی، مسند احمد کی، اللہ کے پیارے پیغمبر جو بھی الفاظ زبان سے نکالتے، ایک صحابی ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، وہ قلم لے کر اللہ کے نبی کی ہر بات کو نوٹ کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا عبداللہ اللہ کے نبی انسان ہے، کبھی خوشی میں ہوتے، کبھی ناراض ہوتے، غصے میں ہوتے، ہو سکتا ہے غصے کے اندر ایسی کوئی بات زبان سے نکل جائے، آپ ان کی ہر بات لکھتے ہیں۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ اس دور کے لوگ اللہ کے نبی کو انسان تسلیم کرتے تھے کہ آپ انسان ہیں، بشر ہیں۔ افسوس آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں اللہ کے بندے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی انسان نہیں، وہ بشر نہیں، وہ نور ہے۔ یاد رکھ لیجیے، جو پیغمبر کی بشریت کا منکر ہے وہ عین قرآن و حدیث کا منکر ہے، قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث کا منکر ہے۔ قرآن کی کئی آیات، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کی آخری آیت، پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، بشر ہوں، جنس کے لحاظ سے، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے۔ یہ اہل حدیث بڑے گستاخ ہے بھائی، یہ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر ہماری طرح ہے، ہماری طرح انسان ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ بات اپنے ذہن کے اندر صاف کر لیجئے کہ اللہ کے نبی جنس کے لحاظ سے انسان ہے، بشر ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے اور اللہ کے نبی کی احادیث کا منکر ہے۔
جنس کے لحاظ سے بشر ہیں۔ کبھی غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ سوچئے، اگر اللہ کے نبی انسان نہ ہوتے تو ہمارے لیے نمونہ بنتے، ہمارے لیے آئیڈیل بنتے؟ انسان کے لیے نمونہ فرشتہ نہیں ہوگا، انسان کے لیے نمونہ جن نہیں ہو سکتا، انسان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے، جنس کے لحاظ سے انسان، لیکن مقام میں، شان میں، عظمت میں، علم میں، اخلاق میں، عمل میں اللہ کے نبی اس مقام پر فائز ہے جہاں آج تک کوئی اللہ کا بندہ انسان نہیں پہنچا ہے۔ انسان اس مرتبے پر فائز ہے جہاں ابھی تک کوئی انسان نہیں پہنچا۔ تو اس دور کے لوگ اللہ کے نبی کو انسان کہتے تھے۔ عبداللہ اللہ کے نبی بھی انسان ہے، کبھی غصے میں کبھی خوشی میں، ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں زبان سے ایسی کوئی بات نکل جائے آپ ان کی ہر بات لکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا ترک کر دیا، بعد میں خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ، بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، اس لیے میں اب آپ کی ہر بات نہیں لکھتا۔ اب آپ نے جو حکم دیا، جو فرمایا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پہلے حکم دیا اکتب، عبداللہ لکھنا بند نہ کرو، لکھتے جاؤ، والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، زبان کی طرف اشارہ فرمایا، کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عبداللہ اس زبان سے سوائے حق کے کوئی دوسری بات نکل سکتی ہی نہیں۔ اب واضح ہوا، ایک ہے قرآن حق، دوسری چیز اللہ کے نبی جو فرمائے وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے۔ اور انسان کی بقا، کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ حق کی پیروی کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا میں رہے، پیغمبر کی حیثیت سے 23 سال، آپ کی زندگی کے آخری دور میں آیت نازل ہوئی سورہ المائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اسلام کو بحیثیت دین میں نے پسند کر دیا۔ آیت نازل ہوئی، اللہ کے پیارے پیغمبر وفات پا گئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا تو قائم ہے نا، ہزاروں سال تک قائم رہے گی، اللہ بہتر جانتا ہے کب قیامت واقع ہوگی، کسی کو معلوم ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور سوال کرتے ہیں، انسانی روپ میں ہے، قیامت کب قائم ہوگی؟ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، فرمایا کہ سائل جو سوال کرنے والا ہے اس سے زیادہ مسئول کو علم نہیں، یعنی مجھے بھی علم نہیں کہ قیامت کب قائم ہو، حتیٰ کہ وہ فرشتہ اسرافیل جس کے ہاتھ میں سور ہے، پھونکے گا قیامت قائم ہو جائے گی، اس فرشتے کو معلوم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ہو سکتا ہے دنیا ہزاروں سال تک قائم رہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو وفات پا گئے، دنیا اب بھی موجود ہے،
لوگ زندہ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اب جو بعد میں لوگ آئیں گے ان تک صحیح دین، قرآن و حدیث والا خالص دین کس طرح پہنچے؟ بھئی اللہ کے نبی تو وفات پا گئے، صحابہ کا دور 110 ہجری میں ختم ہو گیا، ابو طفیل عامر بن واصلہ آخری صحابی ہے، 110 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب یہ دنیا قائم ہے، ان تک حق کیسے پہنچے؟ کون حق کو پہنچائے؟ کیونکہ اگر حق موجود نہ ہو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں اے ہمارے پروردگار، جب ہمیں حق پہنچا ہی نہیں تھا ہم حق کی پیروی کس طرح کریں؟ جب حق ملا ہی نہیں تو حق کی پیروی کس طرح کریں؟ اللہ نے ان کے عذر کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، دیگر کتب کے اندر آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ وفی روایت لا یضرهم من خذلهم وهم كذلك۔ آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہر دور کے اندر رہے گی، ہر دور کے اندر حق پر رہے گی۔ دیکھیں یہ حجت پوری ہو رہی ہے لوگوں پر۔ اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھوکریں کھاتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے۔ فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہر دور کے اندر موجود رہے گی حق پر، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ فرمایا جو ساتھ چھوڑیں گے وہ نقصان پہنچا نہیں سکیں گے، اسی طرح یہ جماعت، یہ گروہ قائم رہے گا حق پر۔ اب اس جماعت سے مراد کون ہے؟ غور کیجئے، اس جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اس گروہ سے مراد کون سا گروہ ہے؟ سب سے پہلے تو محدثین کرام کے ہم تشریحات کو دیکھیں، میرا نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، یاد رکھیں کہ دین کی بنیاد یقیناً قرآن و حدیث ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن و حدیث کو کس طرح سمجھا جائے؟ علی فہم السلف الصالح، جس طرح سلف صالحین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے سمجھا، اسی طرح ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ ورنہ لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ کے شہر کراچی سے ایک دور کے اندر میں ان کے ساتھ تھا، 1986 کے اندر کراچی سے گروہ اٹھا اور اس نے کہا کہ عذاب قبر اس قبر کے اندر نہیں ہوتا، جو زمین کے اندر یہ قبر ہے اس میں عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اپنی عقل سے انہوں نے قرآن کو سمجھا، احادیث کی تشریح کی، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی جو شرح تھی، فہم تھا، اس کو ترک کر دیا، اس کو ترک کر دیا۔ اگر قرآن پر ہی غور کرتے تو قرآن ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر اس دھرتی کے اندر بنتی ہے۔ اگر جلا دیا جائے کیا اس کی راکھ نہیں ہوتی؟ ہندو اگر راکھ کو گنگا میں بہائیں گے تو یہ راکھ کہاں جائے گی؟ زمین کے اندر۔ اگر کوئی جانور کھا جائے، جانور بھی مرے گا نا، کہاں جائیں گے اس کے اجزاء جسم کے؟ اس دھرتی کے اندر، اور جہاں اس کے جسم کے اجزاء ٹھہرتے ہیں یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک آیت کافی اگر ذہن کے اندر تعصب نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں دھرتی سے پیدا کیا، زمین سے، مٹی سے پیدا کیا، اور اسی کے اندر آپ کو لوٹائیں گے۔
تمہیں لوٹایا جائے گا دھرتی کے اندر، اور قیامت کے دن اسی زمین سے تمہیں اٹھایا جائے گا، دوسری مرتبہ اٹھائیں گے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہی کافی ہے کہ انسان اس مٹی سے پیدا ہوا، اسی مٹی کے اندر جائے گا اور اسی مٹی سے اٹھے گا۔ لیکن اپنے ذہن سے قرآن کو سمجھا، صحابہ کے فہم کو ترک کر دیا، سلف صالحین کے فہم کو ترک کر دیا، نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، قرآنی آیات پڑھتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ دوسرا گروہ بھی آپ کے شہر کراچی سے اٹھا، اس زمانے کے اندر 1991 1991 کے اندر میں ان کے ساتھ بھی موجود رہا۔ جستجو کا دور تھا، نوجوانی کا دور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک ہی نام رکھنا ہے، مسلم، اور نام اگر آپ نے دیا یہ فرقہ پرستی ہے، فرقہ واریت ہے، ایک ہی نام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، بس یہی نام۔ اللہ اکبر، وہی بات اپنی عقل کو رہنما بنا لیا، سلف کے فہم کو ترک کر دیا۔ مسلم نام ہمارا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کوئی صفاتی نام نہیں رکھ سکتے، کہیں منع نہیں۔ اللہ نے مسلم کو مومن بھی کہا ہے، اللہ نے مسلم کو حزب اللہ بھی کہا ہے، یہ صفاتی نام ہے۔ حزب اللہ بھی ہے مومن، مسلم مومن بھی ہے۔ اور اگر قرآن کو پڑھتے تو اسی قرآن کے اندر جواب موجود تھا، لیکن ذہن پر وہ تعصب کے پردے چڑھ گئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے وہ فیصلہ کرے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق۔ اب یہاں اللہ نے جو مسلم نام رکھا تھا، بھئی جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار تھے وہ بھی مسلم تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار بھی مسلم تھے، اللہ نے انہیں اہل کتاب بھی کہا، اہل انجیل بھی کہا۔ کیوں؟ بھئی نام تو مسلم ہے، پھر اہل انجیل کیوں کہا، اہل کتاب کیوں کہا؟ اللہ نے ان لوگوں کو ان کی بنیادی کتاب کی طرف منسوب کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن سے ثبوت ہمیں مل رہا ہے کہ دین کی بنیاد کی طرف منسوب کرنا یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں، معیوب عمل نہیں، ورنہ صرف مسلم ہی کافی تھا نا۔ اہل انجیل کیوں کہا، اہل کتاب کیوں کہا؟ اور یہاں یہ بھی نقطہ، لوگ کہتے ہیں جناب اہل حدیث تو محدثین کو کہا جاتا ہے، آپ کہاں کے محدث ہیں؟ آپ تو عامی ہیں، ایک عام فرد ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے، جب اللہ نے اہل کتاب کہا یہود و نصارہ کو، تو کیا سارے عالم تھے کتاب کے؟ کیا سارے کے سارے عیسائی اور یہودی تورات اور انجیل کے عالم تھے؟ سارے کے سارے تو عالم نہیں تھے نا بھائی۔ یاد رکھیں، محدثین مانتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہی اہل الحدیث ہے، لیکن جو بھی آدمی محدثین کے منہج سے متفق ہے وہ بھی اہل حدیث ہے، جو ان کے فہم کو فالو کرتا ہے وہ بھی اہل حدیث ہے، ان سے الگ نہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، قیامت کے دن تک وہ جماعت رہے گی۔ اب امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابن حبان، امام بخاری کے استاد علی بن مدینی، احمد بن سنان، بڑے بڑے محدثین کرام سے جب پوچھا گیا
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، یہ کون سی جماعت ہے؟ تو امام احمد نے فرمایا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس حدیث سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا اور کون ہے۔ اگر اہل حدیث مراد نہیں، صرف ایک نام اہل حدیث نہیں، اہل الحدیث بھی ہے، اصحاب الحدیث بھی ہے، اہل السنت والجماعت بھی ہے، اہل الاثر بھی ہے، سلفی بھی ہے، یہ سارے نام اس جماعت کے ہیں جو کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں، کسی امتی کے مقلد نہیں، کسی امتی کے مقلد نہیں، ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا اور کون ہے، یہی جماعت ہے۔ اور دیکھیں یہ جماعت شروع سے چلی آ رہی ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اہل حدیث کہلوانا کیوں ضروری ہے، کیا ضرورت ہے، کیا مسلم نام کافی نہیں؟ اس کا جواب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انہوں نے جو لکھی کتاب ہوئی حقیقت میں امام ذہبی کی ہے، اس کا اختصار کیا ہے مختصر العلوم۔ کتاب العلوم جو ہے امام ذہبی کی، اس کی تلخیص کی ہے، اختصار کیا ہے، اس پر جو مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے بڑے قیمتی نکات بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، یہ نام کیوں سلف نے رکھے، کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور کے اندر، شروع کا جو دور ہے، فتنے نہیں تھے، سارے لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، گمراہیاں نہیں تھی عقیدے کی، اختلافات باہمی تھے، سیاسی بھی ہوئے، لیکن صحابہ کے درمیان عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، کبھی نہیں، عقیدے کے اندر تو مسلم نام ہی کافی تھا۔ لیکن بعد میں گمراہ فرقے پیدا ہوئے، نام گنواتا ہوں، روافض، خوارج، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، مرجیہ، یہ ان میں سے کچھ گروپ پہلی صدی ہجری کے اندر پیدا ہو گئے، قدریہ، روافض اور خوارج، اور باقی دوسری صدی ہجری کے اندر پیدا ہوئے، مرجیہ، جہمیہ، معتزلہ، یہ دوسری صدی ہجری کے اندر۔ جب یہ گمراہ فرقے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسلم کہلوایا، بھئی وہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلم ہیں نا۔ سادہ سی مثال میں آپ کو پیش کروں، اس دور کے اندر جیسے ہمارے ابھی محترم مولانا عبد الوہاب صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مومن کہلواتے ہیں نا، معلوم نہیں آپ کو، ہم مومن ہیں۔ صحابہ کو گالیاں دینے والے کیا مومن ہو سکتے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے، جو صحابہ کو گالی دے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ لیکن کہلوا رہے ہم، اور آپ روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، نام دیا ہوا کہ مومن ہے۔ اب گمراہ فرقوں نے بھی اپنے آپ کو کہا کہ ہم مسلم ہیں، خوارج، روافض، قدریہ، معتزلہ، جہمیہ، مرجیہ، صوفیہ، سب کہتے تھے کہ مسلم ہیں۔ اب ضرورت پیش آئی کہ امتیاز قائم کیا جائے، تمیز قائم کیا جائے کہ مسلم تو ہیں لیکن کون سے مسلم ہیں؟ تو سلف صالحین نے جس نام کا انتخاب کیا وہ ہے اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت، اصحاب الحدیث، اس نام کا انہوں نے انتخاب کیا۔ دلیل امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہے، اور اندازہ کر لیں وفات کب ہوئی؟ 110 ہجری میں، 110 ہجری میں۔ ابھی میں نے کہا نا آخری صحابی بھی فوت ہوئے 110 ہجری میں، اور امام محمد بن سیرین بھی فوت ہوئے 110 ہجری کے اندر، یعنی
انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ پہلی صدی کے اندر گزارا، پہلی صدی کے اندر گزارا، 110 میں فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں امام مسلم اپنے مقدمہ کے اندر یہ ان کا قول لائے ہیں کہ شروع کے دور کے اندر اگر کوئی آدمی حدیث پیش کرتا تھا تو ہم فوراً سے قبول کر لیتے، فوراً قبول کر لیتے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ راوی کون ہے، یقیناً حدیث صحیح ہوگی، یقیناً صحیح ہوگی۔ لیکن جب فتنے پیدا ہوئے، امام صاحب کہتے ہیں اب اگر کوئی حدیث پیش کرتا تو ہم سے کہتے سمو لنا رجالکم، اپنے راویوں کے نام بتاؤ۔ اب حدیث اس طرح قبول نہیں ہوگی، گمراہیاں پیدا ہو چکی ہیں، گمراہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں، اب حدیث اس طرح قبول نہیں ہوگی، نام بتاؤ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون سے راوی ہیں۔ اب امام صاحب کیا کہتے ہیں فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُ۔ اور اگر ہم دیکھتے کہ راوی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے تو حدیث قبول کر لی جاتی۔ اب یہ دلیل ہے کہ 110 ہجری میں فوت ہونے والا عظیم محدث کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں اہل سنت الجماعت کا لفظ استعمال میں آ چکا تھا، رائج ہو چکا تھا۔ تبھی انہوں نے کہا کہ دیکھا جاتا راوی کی طرف، اگر اہل سنت الجماعت سے تعلق ہے تو روایت قبول کر لی جاتی، اور اگر دیکھا جاتا کہ بدعتی ہے فَيُنْصَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُ، اگر بدعتی ہے تو اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا تھا، قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ ضرورت پیش آئی، جس طرح آج بھی آپ دیکھیں قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، رافضی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، منکر حدیث میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، جو پکا وحدت الوجودی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ اب امتیاز کس طرح قائم کیا جائے؟ اس کی دوسری مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام، بس یہی کافی تھا۔ لیکن بعد میں معتزلہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں، مخلوق ہے۔ اب محدثین ایک جملہ بڑھا دیا، اضافہ کیا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اب ضرورت پیش آئی امتیاز قائم کیا جائے، جملہ بڑھا دیا، الفاظ بڑھا دیے، قرآن اللہ کا کلام تو ہے لیکن مخلوق نہیں۔ ایک اور مثال، جہمیہ پیدا ہوئے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ دیکھیں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو جہمیہ نہیں کہلواتے، ان کا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، انہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور خدا را غور کیجیے، آج مسلمانوں کا جائزہ لیجیے، کتنے مسلمان ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے؟ بہت تھوڑی تعداد۔ اکثر مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں کے اندر، کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلف اس عقیدے کو کفر عقیدہ کہتے ہیں، کفر عقیدہ۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کی ذات ہر جگہ پر موجود نہیں۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن کس طرح ساتھ ہے؟ کیا ذات کے لحاظ سے؟ نعوذ باللہ یہاں بیٹھے تو اللہ یہاں بھی ہے، کچھ لوگ نعوذ باللہ سینما ہال کے اندر بیٹھے تو اللہ ذات کے لحاظ سے وہاں بھی ہے، کچھ لوگ برائی کا کام کر رہے کسی جگہ پر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ وہاں بھی موجود ہے ذات کے لحاظ سے؟ کس نے کہا؟ آپ مجھے سلف میں سے، یہ میرا چیلنج ہے، یاد رکھیں میرا چیلنج ہے، مجھے ایک صحابی، ایک تابعی
ایک تبع تابعی نہیں دکھا سکتے جس نے کہا ہو کہ اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے. ولن تفعلوا، اللہ کی قسم تم دلیل پیش نہیں کر سکتے، ایک بھی نہیں، بلکہ اجماع صحابہ ہے، اجماع سلف ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ پر ہے. وَعِلْمُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اس کا علم ہر جگہ پر ہے، اور عظمت بھی اسی میں ہے نا. کبھی غور کریں، عرش پر مستوی ہے لیکن فرش والوں کے سارے حالات جانتا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ کی عظمت اس میں ہے، یا اللہ نعوذ باللہ یا دھرتی پر آ جائے اس کے بعد سے لوگوں کا علم ہو، عظمت اس میں، کس میں عظمت ہے؟ عرش پر مستوی ہے لیکن سب کے حالات کو جانتا ہے، اس کا علم ہر جگہ پر ہے، ذات اس کی عرش پر مستوی ہے. اب جہمیہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، تو سلف نے اب کچھ الفاظ بڑھا دیے، سلف نے اب کچھ الفاظ بڑھا دیے. اللہ عرش پر مستوی تو ہے، بائن من خلقہ ہی، لیکن اپنی مخلوق سے الگ ہے. یہ زمین مخلوق ہے، دھرتی مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے. سلف نے یہ الفاظ بڑھا دیے کہ اللہ مخلوق سے الگ ہے. اللہ اکبر. دوستو وہ جماعت ہر دور کے اندر رہے گی. پہلی دلیل پیش کر چکا، محدثین کا اقوال کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اہل الحدیث ہیں، اہل سنت اور جماعت ہیں. اب یہاں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا دوسرے اہل حدیث نہیں؟ جو دوسرے مسلمانوں کے گروپ ہیں کیا وہ اہل حدیث نہیں؟ میں جواب دوں گا کہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اہل حدیث جب حدیث پر عمل کرتا ہے اور غیر عمل کرتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. میں کہتا ہوں ہمارے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو بلا لیں، بیٹے رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ اہل حدیث کا چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا کہ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہے گا کہ ابا جان کرتے ہیں، دادا جان کرتے ہیں، محلے کی جو مسجد ہے اس کے پیش امام کرتے ہیں. کہے گا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن دیگر اہل حدیث کیوں نہیں؟ اگر آپ حدیث پیش کریں گے ڈائریکٹ عمل نہیں کریں گے، چونکہ چنانچہ ہمارے امام نے اس کو قبول نہیں کیا، ہمارے اس امام کا قول اس کے خلاف ہے. خود اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، بالکل درست ہے، کوئی عیب نہیں، لیکن ہمارے امام نے عمل نہیں کیا. اب مجھے بتائیں اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل ہوا یا امام کے قول پر عمل ہوا؟ تھوڑا سا فرق. اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے آ جائے، آپ ڈائریکٹ عمل کر لیں، حدیث صحیح ہے، سندن عمل کریں، یہ حدیث رسول پر عمل ہے. لیکن حدیث رسول پیش کی جائے، آپ جانتے بھی ہیں کہ صحیح ہے، جب تک کہ آپ کے امام اجازت نہ دیں تب تک عمل نہیں کرنا. خدا را مجھے بتائیں، آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث پر ایمان لائے یا آپ نے اپنے امام کے قول کو مانا؟ مثالیں دیتا ہوں آگے. اسی وجہ سے نور الانوار مدارس کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی مشہور کتاب، اس کے اندر جملہ لکھا ہوا ہے کہ لو قمل بالحدیث لنصد باب الرائے، کہ اگر حدیث پر عمل کیا گیا رائے کے خلاف، قیاس کے خلاف، اگر حدیث پر عمل کیا گیا تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا. ہمیں رائے کا دروازہ بند نہیں کرنا، اس لیے حدیث پر عمل کرنا ہے تو رائے کو رکھا جائے گا سامنے. مثال پیش کروں؟ مثال بھی ہے، دو تین مثالیں ہیں. ایک مثال ہے مشہور حنفی عالم، ان کا نام ہے اللہ اکبر مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب. انور شاہ کاشمیری صاحب انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے فیض الباری کے نام سے، اس کے اندر بھی لکھتے ہیں. ایک کتاب ان کی اور بھی العرف الشذی بھی ہے. لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حدیث پڑھ رہا تھا. ایک یہاں نقطہ بتاتا چلو، اہل حدیث وطر پڑھتے ہیں،
1 بھی پڑھتے ہیں، 3 بھی پڑھتے ہیں، 5 بھی پڑھتے ہیں، 7 بھی پڑھتے ہیں، 9 بھی پڑھتے ہیں۔ 1 رکعت وتر بھی ثابت ہے، بلکہ وتر کے بنیادی معنی ایک ہی ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے۔ کیا معنی کرو گے؟ 3 ہے؟ نعوذ باللہ۔ 5 ہے؟ بلکہ وتر کی تعداد جو ہے اس کا آغاز 1 سے ہوتا ہے، پھر 3، پھر 5، پھر 7، پھر 9، لیکن ابتدا 1 سے ہوتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک ہونا پسند ہے۔ احادیث سے ثبوت ہے، صحابہ پڑھتے رہے، سیدنا امیر معاویہ، سعد بن ابی وقاص، بلکہ عثمان بن عفان، حتیٰ کہ مشہور حنفی عالم مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ کئی صحابہ سے ثبوت ہے کہ وہ 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ براہین قاطعہ ان کی کتاب ہے، براہین قاطعہ کے اندر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 7 پر کئی ایک صحابہ سے ثبوت ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، لیکن خود نہیں پڑھتے۔ اور 3، یاد رکھیں 3 رکعت وتر کس طرح پڑھی جائے گی؟ 2 طریقے۔ افضل طریقہ کیا ہے؟ افضل طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، پھر تیسری رکعت الگ پڑھی جائے۔ 2 سلاموں کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھنا یہ وتر کا افضل طریقہ ہے۔ ہاں، اگر آپ 1 سلام سے پڑھتے ہیں جائز ہے، لیکن افضل طریقہ دلائل کے لحاظ سے 2 سلاموں کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھنا۔ اب یہاں مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ شافعی حضرات 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں 2 سلاموں کے ساتھ۔ ایک دن میں احادیث کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو مستدرک حاکم کی ایک روایت میرے سامنے آ گئی۔ اب دیکھیں تقلید انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنا بڑا عالم جب حدیث سامنے آئی تو اس میں موجود تھا کہ اللہ کے نبی پہلے 2 رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے، اس کے بعد 1 رکعت وتر الگ پڑھتے، 2 اور 1 کے درمیان سلام پھیرتے۔ حدیث آ گئی۔ اب میں نے سوچا کہ اس کا جواب کس طرح دوں۔ نوٹ کیجیے الفاظ۔ مسلمان جب حدیث پڑھتا ہے، مجھے آپ بتائیں عمل کرنے کے لیے پڑھتا ہے یا جواب دینے کے لیے؟ بھائی کس لیے حدیث پڑھتے ہیں؟ آپ حدیث پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، کس لیے آپ پڑھتے ہیں؟ تاکہ عمل کریں۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ حدیث پڑھتے ہیں کہ مجھے جواب دینا ہے، اللہ کی قسم آپ کا ایمان درست نہیں، ایمان بالرسول آپ کا صحیح نہیں۔ حدیث عمل کے لیے پڑھی جاتی ہے، جواب دینے کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جواب دیا جائے، پھر میں نے 14 سال تک غور کیا۔ کتنے سال؟ 14 سال تک غور کرتا رہا کہ جواب کس طرح دوں۔ اس کے بعد میرے ذہن کے اندر جواب آیا کہ حدیث پہ اس طرح عمل کیا جاتا ہے، اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ عمل دیکھنا ہے، صحابہ کو دیکھ لیں کس طرح پیغمبر کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی حدیث سامنے آئی فوراً جھک گئے۔ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے حکم دیا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک اس وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم سنا بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ، عبداللہ میں نے تمہیں نہیں کہا، ان لوگوں کو کہا تھا تم آگے آ جاؤ۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نے سوچا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بیٹھ جاؤ، جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ یہ سوچا کہ کسی اور کو حکم ہے نہیں، فوراً بیٹھ گئے۔ آپ نماز پڑھا رہے، ابو داؤد کی روایت، جوتی آپ نے پہنی ہوئی ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، سنت بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ہاں جوتے پاک ہونے چاہیے، گندگی نہ ہو۔ آپ نے اچانک نماز پڑھتے ہوئے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ دیے۔ صحابہ نے جن کو جوتے پہنے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ دیے۔
نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی آپ کی پیروی کی اور جوتے اتار دیے۔ یہ انتظار نہیں کیا کہ نماز پڑھ لیں اس کے بعد جوتے اتاریں گے، اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کیوں اتار دیے، فوراً عمل کیا۔ اب یہاں سوچا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے۔ کہا نا اگر حدیث پر عمل کیا جائے گا تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب جمعے کا خطبہ خطیب دے رہا ہو، تم میں سے کوئی داخل ہو، اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اذا دخل احدکم المسجد یوم الجمعہ، جمعے کے دن اگر تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہے، فرمایا فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، اسے چاہیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد بیٹھے۔ اللہ کے نبی کا حکم۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس حدیث پر عمل نہیں ہوتا، آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں عجیب اعلان، پہلا خطبہ ختم ہوا، اعلان کیا جاتا ہے کہ اب سنتیں پڑھ لو۔ یہاں 2 نکات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجیے۔ خطبہ جمعہ سے پہلے کسی قسم کی سنتیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، کسی قسم کی سنت نماز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ نماز جمعہ سے پہلے تحیۃ المسجد آپ کو پڑھنی ہے، 2 رکعت بیٹھ جائیں۔ ہاں اس سے پہلے آئے ہیں، خطبہ سے پہلے شروع نہیں ہوا، 2 رکعت کرتے نوافل پڑھتے جائیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن خطبہ شروع ہو اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر آپ کو بیٹھنا ہے۔ اب یہاں اعلان ہوا کہ سنتیں پڑھ لو، جو کہ ثابت نہیں۔ اور دوسری بات کہ ایک انٹرویل کیا جاتا ہے، وقفہ کیا جاتا ہے کہ سنتیں پڑھ لو۔ یہ وقفہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سنتیں کہاں سے ثابت ہیں؟ دونوں چیزیں غیر ثابت، نہ نماز جمعہ سے پہلے سنتیں اور نہ سنتوں کے لیے وقفہ یا انٹرویل، دونوں ثابت نہیں۔ اور وہ حدیث رسول واضح ہے کہ اگر تم میں سے کوئی داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو، اسے چاہیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، نہیں پڑھیں گے۔ بھائی جواب، دلیل کس لیے نہیں؟ حضرت دیکھیں، قرآن کا سننا فرض ہے، قرآن کا سننا فرض ہے۔ اب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھ رہے ہیں، ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ ہمیں تو خطبہ سننا ہے، قرآن کی آیات سننی ہے۔ حالانکہ وہ حکم اللہ کے نبی کا ہے۔ جب پیغمبر کا حکم آ جائے، اللہ نے فرمایا مومن کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ جواب کیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی۔ یہاں اطاعت نہیں ہوئی، بہانے بنائے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہانہ تو بنا لیا کہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ قرآن کا سننا واجب ہے، قرآن کا سننا فرض ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس اصول پر قائم رہیں گے؟ اس اصول پر قائم رہیں گے؟ نہیں۔ ابھی فجر کا نماز کا ٹائم ہوا، 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، فجر نماز کا ٹائم ہوا، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، بعد جماعت نماز جاری ہے، اور یہ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں حالانکہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک اصول قائم کیا اور 24 گھنٹوں سے پہلے اس اصول کو اڑا دیا۔ اہل حدیث یہاں بھی الحمدللہ حدیث رسول پر عمل کرتے ہیں۔ کس طرح؟ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام صاحب فرض نماز کی جماعت کروا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے جماعت میں شامل ہو جائے، سنتیں بعد میں پڑھ لیں۔ حدیث موجود ہے،
دلائل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نماز صحابہ کو پڑھائی فجر کی، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا، اس نے بعد میں نماز پڑھنا شروع کر دی، 2 رکعت الگ سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تم 4 رکعت نماز پڑھتے ہو فجر کی؟ کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، فجر کی سنتیں جو میں آپ کے ساتھ پڑھ نہیں سکا اب میں نے وہ ادا کی ہے، میں نے اب وہ پڑھی ہے۔ اگر یہ قابل اعتراض عمل ہوتا تو اللہ کے نبی ٹوک دیتے۔ حدیث کا الفاظ ہے فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی خاموش رہ گئے، خاموش رہ گئے۔ اور پیغمبر جب خاموش ہو جائے کسی قول پر، کسی فعل پر، وہ قول اور فعل سنت۔ یاد رکھ لیں پیغمبر کبھی غیر شرعی عمل پر خاموش نہیں رہے گا، غیر شرعی بات پر خاموش نہیں رہے گا۔ صحابی نے 2 رکعت سنتیں بعد میں ادا کی، آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ ایک اور جواب دیتا چلوں، لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تھوڑا سا اگر آدمی غور کر لے، میں کہتا ہوں نا جب آپ حدیث رسول سے ہٹتے ہیں تو اللہ آپ سے فہم بھی چھین لیتا، اللہ آپ سے حدیث کا فہم بھی چھین لیتا۔ آپ غور کریں کیا کہتے ہیں کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اللہ کے بندو جو 2 رکعت ہم نے ادا کی ہے یہ بھی فجر نماز کا حصہ ہے، الگ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو 2 رکعت سنتیں آپ نے بعد میں ادا کی ہے یہ بھی فجر نماز ہے، فجر سے الگ نہیں۔ جب رائے کو درمیان میں لائے تو اللہ نے فہم چھین لیا، حدیث رسول کا فہم بھی چھن گیا۔ اللہ کے بندو اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے، اب پیغمبر کی حدیث کسی امتی کے تائید کی، تصدیق کی محتاج نہیں۔ اگر اہل سنت کہلواتے ہو تو پیغمبر کا فرمان آ جائے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اہل حدیث کی حقانیت۔ دوسری حدیث، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اہل کتاب 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک فرقہ کے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ ہے۔ پہلے فرقہ جو لفظ ہے اس کے معنی متعین کیجیے، معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں فرقہ کے معنی ہے جماعت، گروہ۔ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی فرقہ ہوگا، وہ بھی فرقہ ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جانے والا جنت میں وہ بھی فرقہ ہوگا۔ لغوی معنی کے لحاظ سے جنتی جماعت بھی فرقہ، لیکن اصطلاحی معنی میں نہیں۔ اب اس کو واضح کرتا چلوں، اہل حدیث لغوی معنی کے لحاظ سے فرقہ ہے، اصطلاحی یا شرعی معنی کے اندر نہیں۔ شرعی معنی کے اندر، اصطلاحی معنی کے اندر فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے ہٹ جائے، بنیاد سے ہٹ جائے۔ اہل حدیث الحمدللہ دین کی بنیاد سے نہیں ہٹے، دین کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ اہل حدیث نے اپنے آپ کو منسوب کیا قرآن و حدیث کی طرف، بنیاد کی طرف۔ ہم نے اپنے آپ کو کسی امتی کی طرف منسوب نہیں کیا، کسی شہر کی طرف منسوب نہیں کیا، نہ کسی شہر کی طرف نہ کسی امتی کی طرف۔ ہم نے منسوب کیا ہے قرآن و حدیث جو کہ دین کی بنیاد ہے، اس کی طرف منسوب کیا تو معلوم ہوا کہ اصطلاحی معنی میں اہل حدیث فرقہ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جو جماعت جو فرقہ جنت میں جائے گا اس کی علامت کیا ہوگی؟ یہ بھی غور سے سن لیں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی اس کی علامت کیا ہوگی؟ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے ان کی علامات کیا ہوگی؟ جس گھر کو جانا ہی نہیں
اس کا پتہ معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی ہمیں نشانی بتائیں۔ یہاں بھی یہ نقطہ ہے، غور کر لے، بڑا اہم نقطہ۔ اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا۔ اگر کہتے تھے اہل حدیث جنت میں جائیں گے کہہ سکتے تھے، کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اہل حدیث جنت میں جائیں گے؟ 72 فرقے جہنم کے اندر، ایک فرقہ جنت کے اندر، آپ نے نشانی بتائی، نام نہیں بتایا، کیوں؟ اس میں حکمت ہے۔ اگر اللہ کے نبی نام لیتے تو آج ہر گمراہ فرقہ وہ نام اپنے اوپر چسپاں کر دیتا۔ سمجھ گئے؟ کہتے تھے کہ میں حدیث ہوں، جس طرح صحابہ کو گالی دینے والے کہہ رہے کہ مومن ہے، نام لگا دیا نا، چسپاں کر دیتے وہ نام گمراہ فرقے۔ آپ نے علامت بتائی، اور وہ علامت اللہ کے فضل و کرم سے جماعت اہل حدیث کے اندر اگر آپ غور کریں گے الحمدللہ موجود۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن جب حدیث بیان کر رہے ہیں الیوم معرفہ ہے، آج کے دن جس چیز پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، جو جماعت اس چیز پر ہوگی وہی جنتی ہے۔ اب آپ سے سوال، جب اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی اس زمانے کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور کتاب تھی؟ جس چیز پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اس دور کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور کتاب تھی؟ فقہ کی کوئی کتاب؟ قرآن موجود تھا، احادیث موجود تھی۔ فرمایا جو جماعت اس طریقے پر اس چیز پر عمل کرے گی وہی جماعت جنتی ہے۔ صرف میں نہیں، صحابہ بھی۔ یہاں بھی نقطہ نوٹ کر لیں، صحابہ کس قدر اہم ہیں۔ صحابہ کو ہٹا دیا جائے درمیان میں سے اسلام نہیں بچے گا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ قرآن آپ تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، احادیث آپ تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے نہ قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گا۔ جس چیز پر میں ہوں میرے صحابہ تھے۔ اللہ اکبر۔ دو نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایسے نکات جہاں صحابہ کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں، اور وہ دونوں نکات، حالانکہ بڑا موضوع ہے اور بھی نکات الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ دو نکات، ایک عقیدے کا اور ایک عمل کا۔ عقیدے کا نقطہ کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ نیکی کرو گے ایمان بڑھ جائے گا، گناہ کرو گے ایمان کم ہو جائے گا۔ قرآن سے ثبوت ملتا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور اس پر اجماع صحابہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں مجموع الفتاویٰ کے اندر اجماع صحابہ ہے، کسی صحابی کا اختلاف منقول نہیں، سب صحابہ متفق ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور آج یہی عقیدہ الحمدللہ اہل حدیث کا۔ لیکن دوسرے حضرات ان کا عقیدہ تو یہ ہے الایمان لا یزید ولا ینقص، نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان نام ہے، صرف آپ نے زبان سے کہہ دیا اور دل سے تصدیق بھی کر دی، لیکن عمل شامل نہ ہو تب بھی ایمان مکمل ہے۔ یاد رکھیں ایمان کے اندر تین چیزیں ہیں، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل، تب ایمان کامل ہوگا۔ یہ کہتے ہیں دل سے تصدیق کر لی، زبان سے اقرار کر لیا، عمل نہ کرے تب بھی مومن ہے۔ یہ ایمان ناقص ہے، کامل نہیں۔ عمل ایمان کے اندر شامل ہے، عمل ایمان کے اندر شامل ہے۔ انہوں نے نکال دیا عملوں کو۔ اب مجھے بتائیں، صحابہ متفق ہیں لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، نہ ایمان بڑھتا ہے نہ ایمان کم ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں وہ اجماع صحابہ سے تو الگ ہو گئے نا، صحابہ کے راستے سے الگ ہو گئے، حدیث رسول کے مصداق نہیں ہوئے۔ دوسری دلیل، اللہ اکبر، یہ بھی عظیم دلیل ہے۔ اہل حدیث کا مسلک ہے لا نکاح الا بولی، اگر ولی راضی نہ ہو لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا۔ گھر سے کوئی لڑکی بھاگ جائے، کورٹ میں چلی جائے، کورٹ حق میں فیصلہ دے دے، 2
لیکن نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، 3 مرتبہ کا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل۔ صرف حدیث نہیں ہے، اب ایک اور نقطہ، یہاں بھی اجماع صحابہ ہے، یہاں بھی اجماع صحابہ ہے۔ ابن حجر رحم اللہ لکھتے ہیں فتح الباری کے اندر ایک صحابی کا اختلاف منقول نہیں، اجماع صحابہ ہے، اگر ولی راضی نہیں لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں بھی صحابہ کو ترک کر دیا، کہتے ہیں اگر لڑکی گھر سے بھاگ جائے والد راضی نہ بھی ہو نکاح ہو جائے گا۔ آج تک مولوی فتویٰ دے رہے ہیں، آج تک مولوی فتوے دے رہے ہیں، اجماع صحابہ کو ٹھکرا دیا۔ معلوم ہوا کہ حق والی جماعت نے، حق والے اجماع صحابہ سے نہیں ہٹتے۔ مجھے اہل حدیث کا ایک مسئلہ دکھا دو، میرا چیلنج ہے، چیلنج ہے میرا، اہل حدیث کا ایک مسئلہ دکھا دو کہ اجماع صحابہ ایک طرف ہو اور اہل حدیث دوسری طرف ہو، اجماع صحابہ ایک طرف ہو اہل حدیث دوسری طرف ہو، کبھی نہیں دکھا سکتے۔ الحمدللہ یہ دوسری دلیل، اور تیسری دلیل اہل حدیث کی حقانیت کی کیا دلیل؟ اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں عظیم صحابی ہے، حافظ الحدیث ہے، 5000 سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچائی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دعا کی، اللہم حبب الیک، اے اللہ تو محبوب کر دے اپنے اس بندے کو الی عبادک المومنین، اللہم حبب عبیدک ھذا الی عبادک المومنین، اللہم حبب عبیدک ھذا الی عبادک المومنین، اے اللہ اپنے اس بندے کو ابو ہریرہ کو مومنوں کے لیے محبوب بنا دے، ابو ہریرہ کو مومنوں کے لیے محبوب بنا دے، وامہ اس کی والدہ کو بھی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ اور اس کی والدہ دونوں کو محبوب بنا دے مومنوں کے لیے۔ اب مجھے بتائیں اللہ کی دھرتی پر وہ کون سی جماعت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرتی؟ اہل حدیث، ہماری مساجد اس کے نام مسجد ابو ہریرہ، مدرسہ ابی ہریرہ، اللہ اکبر، محبت، عزت، احترام۔ اور دوسری طرف وہ بدبخت بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ صحابی تو کیا نعوذ باللہ منافق کہنے والے ہیں نا، جن کا بھی میں نام لے رہا تھا، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ سرے سے مومن ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ منافق تھا، آدھی سے گڑتا تھا۔ اب وہ مومن ہوں گے؟ نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ ابو ہریرہ کو، اس کی والدہ کو یا اللہ تو محبوب بنا دے۔ اب جو کہے کہ ابو ہریرہ منافق ہے نعوذ باللہ، اسے محبت ہوگی؟ یہ تو گئے نکل گئے۔ اور دوسرا گروپ اس نے کہا کہ مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن اسے دین کی سمجھ نہیں، دون الفقہ کا ابی ہریرہ، درر الانوار کے الفاظ ہے نا کہ انس بن مالک ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جنہیں دین کی سمجھ نہیں تھی، فقہ نہیں تھی، یہ غیر فقیہ صحابی ہے۔ خدا را مجھے بتائیں جس سے محبت ہوگی وہ ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہے گا؟ سوچئے، جس سے محبت ہوگی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہے گا؟ اب یہ حدیث کی دلیل ہے کہ اہل حدیث مومنین کی جماعت ہے جن کے دلوں کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت سمائی ہوئی۔ چوتھی دلیل، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے مکہ کے شروعاتی دور کے اندر، ابتدائی دور کے اندر جب کفار کا غلبہ تھا بیت اللہ پر، ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی کہ میں نماز پڑھ لوں۔ ایک آدمی جس کا نام تھا عثمان بن طلحہ، وہ جس کے ہاتھ میں چابی ہوتی تھی بیت اللہ کی،
ایک ہی خاندان کے اندر ہمیشہ سے بیت اللہ کی چابی چلی آ رہی ہے، آج بھی عثمان بن طلحہ نے اندر جانے نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا عثمان ایک دن انشاءاللہ وہ آئے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا اسے یہ چابی دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا وہ قریش کی ذلت کا دن ہوگا جب بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کی قدرت، مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، اس سے کچھ عرصہ پیشتر عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا 8 ہجری میں، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، چابی عثمان بن طلحہ سے لے کر آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، کیونکہ آپ فاتح بھی ہیں، حکمران بھی ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں چابی آ گئی، بیت اللہ کی چابی۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آدمی قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق پر، آپ کی سیرت پر دنیا نے ایسا فرد، ایسا شخص نہ دیکھا ہے نہ کبھی دیکھے، اعلیٰ سیرت کے مالک، چابی ہاتھ میں، اور آپ نگاہیں اپنی گوا رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب آگے بڑھے، اللہ کے نبی یہ چابی مجھے دے دی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا آگے بڑھے، اللہ کے نبی یہ چابی ہمیں دے دے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ چچا کو دیا نہ چچا زاد بھائی کو دیا، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران آپ نے ایک جملہ کہا، این عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگ گئے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آ گئے۔ جب عثمان سامنے آئے تو آپ نے کیا کہا؟ چابی ہاتھ میں لی، فرمایا خذھا خالدۃ طالدہ لا ينزع منکم الا ظالم۔ زاد المعاد کے الفاظ، کہا کہ عثمان یہ چابی لے لے، چابی ہمیشہ تیرے خاندان کے اندر رہے گی، تجھ سے وہ چھینے گا جو کہ ظالم ہو، ہمیشہ تیرے خاندان کے اندر رہے گی۔ یہ پیشن گوئی کسی پیر کی نہیں، کسی مولوی کی نہیں، اللہ کے نبی کی ہے، اور آج تک وہ خاندان چلا آ رہا ہے۔ ورنہ پاکستان کے اندر کئی مثالیں ہیں، بڑے بڑے پیر مر گئے، نرینہ اولاد انہیں نہ ہو، ان کی گادی گدی جو تھی خالی رہ گئی، دیگر قبضہ کر گئے، کیونکہ بیٹا نہیں ہوا۔ اور یہاں 1400 سال ہو چکے ہیں، وہ خاندان ختم نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ یہ چابی تیرے خاندان کے اندر رہے گی۔ اب دلیل، اللہ اکبر، مشہور حنفی عالم ڈاکٹر محمود احمد غازی، ان کی کتاب ہے محاضرات سیرت، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ 1981 کے اندر 1981 کے اندر شاہ خالد جو کہ اس دور کے اندر سعودی عرب کے حکمران تھے، انہوں نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو بلایا، وہاں دعوت تھی مکہ کے اندر، سب پہنچے، مجھے بھی دعوت دی گئی تھی اسلامی یونیورسٹی کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی پہنچا، دنیا کے سارے مسلمان حکمران جمع ہیں، شاہ خالد بھی موجود ہے، لیکن بیت اللہ کا دروازہ بند ہے، شاہ خالد کھول نہیں سکتا، سارے حکمران جمع ہیں۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص جو چل نہیں سکتا، ویل چیئر پر اسے لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ جب وہ آیا اس نے تالا کھولا، اس کے بعد شاہ خالد اور دیگر حکمران اندر داخل ہوئے، پتا چلا کہ یہ بوڑھا شخص عثمان بن طلحہ کے خاندان سے ہے، یہ اس کی عظمت۔ اور یہاں اہل حدیث کی حقانیت وہ دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی آپ چلے جائیں، دعوت میں فکر ہے سعودی عرب کے اندر، اور اس خاندان کے افراد سے ملاقات کریں، ان سے ملاقات کریں۔ پہلا سوال تو یہی کریں کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر کہہ دے کہ ہر جگہ پر ہے تو تمہارا ہوا، اور اگر کہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو اہل حدیث ہے۔ اگر بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھے تو تمہارا ہوا، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے تو اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ عثمان بن طلحہ کا خاندان موجود ہے، وہی عقائد، وہی عمل جو کہ اہل حدیث کے ہیں۔ یہ اہل حدیث حقانیت کی چوتھی دلیل۔
اور پانچویں دلیل اور آخری دلیل، اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے بنو تمیم قبیلہ کے بارے میں 3 باتیں سنی، 3 چیزیں سنی، اس کے بعد مجھے بنو تمیم سے محبت ہو گئی، لگاتار ان سے محبت کرتا رہتا ہوں۔ 3 چیزیں کون سی؟ آپ نے فرمایا ہم اشد امتی علی الدجال، میری امت میں سے بنو تمیم قبیلہ دجال کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوگا۔ جب دجال ظاہر ہوگا بنو تمیم مقابلہ کریں گے۔ میری امت میں سے بنو تمیم قبیلہ دجال کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس بنو تمیم قبیلہ کے صدقات کی رقم موصول ہوئی، صدقات کی رقم، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہذہ صدقات قومنا، اپنی طرف نسبت کی، ہماری قوم کے یہ صدقات ہیں، حالانکہ بنو تمیم قبیلہ اپنی طرف نسبت کی، ہماری قوم کے یہ صدقات ہیں، ہذہ صدقات قومنا۔ دوسری بات، اور تیسری، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قیدی عورت تھی جس کا تعلق بنو تمیم قبیلے کے ساتھ تھا۔ آپ نے جب دیکھا تو فرمایا آتے کی ہاں، عائشہ سے آزاد کر دے، فإنها من ولد اسماعیل، یہ عورت جس کا تعلق بنو تمیم سے ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ اب ایک اور یہاں نقطہ آپ کی تحقیق کے لیے، ہمارے شیخ اور مربی امیر محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کہتے ہیں اپنی تعلیم کے دوران جب میں مدینہ کے اندر بلکہ شاید ریاض کے اندر پڑھتے تھے، مجھے شوق ہوا کہ میں اس قبیلے کا افراد سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ ان کا عقائد کیا۔ وہ کہتے ہیں جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو بے انتہا خوشی ہوئی کہ بنو تمیم کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارکباد ہو، وہی عقیدہ ہے جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اہل حدیث کہلواؤ گے تو کام آپ کا پیچھے چلا جائے گا، لوگ آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں اس کا، یہ سندھ جب اہل حدیث آپ کو کہیں کہیں ملتے تھے، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، شیخ العرب والعجم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا وہ خود کہتے تھے کہ اگر کسی کو رفع الیدین کرتے دیکھتے ہم تو بیٹھ جاتے مسجد کے اندر، جب نماز سے فارغ ہوتا تو اس بھائی سے مل کر اس کے بعد نکلتے کہ اہل حدیث کو نظر آیا رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ جاتے تھے اپنے کام چھوڑ کر، جب نماز سے فارغ ہوتا اس سے ملاقات کرتے، دعا سلام کرتے، اس کے بعد جاتے۔ وہ دور تھا جب سندھ کے اندر چند آپ کی مساجد تھیں، میرا تعلق بدین کے ساتھ ہے، بدین شہر میں 3 مساجد تھیں ہماری، آج 22 کے قریب ہے۔ کراچی میں دیکھیں، آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے ملک پاکستان میں اہل حدیث کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ جب نام نہیں ہوتا نا بھائی تو لوگوں کے راستے بھی کھلے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جس گاڑی پر نمبر پلیٹ نہیں ہوتی وہ چوری بھی جلدی ہو جاتی ہے، وہ گاڑی جلدی چوری ہو جاتی ہے۔ یہ بہانے وہ بناتے ہیں جنہیں بھاگنا ہوتا ہے کہ چور دروازہ کھلا ہوا ہو، جب بھی موقع ملے بھاگ جائے۔ ہم انشاءاللہ نہیں بھاگنے والے، انشاءاللہ اہل حدیث ایسے سے زندہ ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ موت تک ہمیں تو اہل حدیث کی رکھنا۔ یہ شرم کی بات نہیں، قرآن و حدیث کی طرف نسبت کرنا اس میں کوئی شرم نہیں، جس طرح اہل کتاب اہل انجیل اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ آپ کہتے کام پیچھے چلا گیا، بلکہ میں گواہ ہوں یہ جماعت المسلمین والے جنہوں نے اہل حدیث اسلام کو ناپسند کیا، آج ان کا نام و نشان نہیں۔ چند افراد رہ گئے ہیں، کہاں گئے برزخی؟ چند افراد رہ گئے ہیں، اور اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دن خالی نہیں کہ لوگ اہل حدیث نہ ہوتے۔ بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ ریاکاری سے بچائے۔ چند ماہ پہلے کی بات، ایک آدمی چل کر آیا میرے پاس مدین میں، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں
خاندانی طور پر خاندانی طور پر قادیانی ہوں، لیکن جب آپ کی میں نے تقاریر فیس بک پر دیکھی تو اس کے بعد محسوس مجھے ہوا کہ میں گمراہ ہوں، غلط ہوں۔ آج میں مسلمان ہونے کے لیے، اہل حدیث ہونے کے لیے آیا، نئے سرے سے کلمہ پڑھوایا، اسلام میں داخل ہوا، اور آج اس کا پورا گاؤں اہل حدیث ہو چکا ہے، اور اس کا ایمان دیکھیں، 5000 اسکوائر فٹ زمین اس نے مسجد اور مدرسہ کے لیے وقف کر دی۔ ایک غریب آدمی، یہ ایک مثال، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، گاؤں کے گاؤں اہل حدیث ہوئے۔ الحمدللہ ہمارا کام آگے بڑھا ہے، پیچھے نہیں ہٹا، اور لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اور جو بھی یہاں بہانے بناتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے الحمدللہ کٹتے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ اہل حدیث وہ نام ہے، اللہ اکبر، جس کے اندر دوستو کوئی ایسی بات نہیں جو معیوب ہو۔ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، اس میں کون سی توہین آمیز بات ہے؟ مجھے بتائیں، کیا اس میں توہین ہے؟ کیا کسی امتی کی طرف نسبت ہے؟ کیا کسی شہر کی طرف نسبت ہے؟ اہل حدیث تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ پر کسی محدث کا قول میں نے پڑھا تھا کہ اگر اہل حدیث نہ ہوتے، لولا اصحاب الحدیث لکننا بیاع الفول، اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو ہم چھولے بیچ رہے ہوتے، ہم چھولے بیچنے والے ہوتے۔ یہ اہل حدیث ہیں جنہوں نے دین کا صحیح فہم ہمیں دیا۔ اللہ اکبر، امام سفیان ثوری کا قول ہے کہ فرشتے آسمان کے محافظ ہیں، کوئی شیطان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور دھرتی کے محافظ اہل حدیث۔ اہل حدیث دھرتی کے محافظ ہیں۔ جب بھی کوئی گمراہ فرقہ اٹھے گا، قرآن حدیث پر وار کرے گا، اہل حدیث ہر جگہ پر آپ کو پہلے دکھائی دیں گے۔ اب ایک بدبخت سندھ کے اندر اٹھا تھا، امر جلیل، بکواس کی اللہ کے شان میں، سب سے پہلے اٹھنے والے اہل حدیث تھے الحمدللہ۔ آج بھی اس کے خلاف ہے۔ مصنوعی حج کا فتنہ اٹھا لواری کے اندر، اہل حدیث سب سے پہلے ہیں۔ ہر میدان کے اندر الحمدللہ انکار حدیث کا فتنہ پیدا ہوا، ہمارے علماء نے اس کا کھل کر رد کیا۔ تو دوستو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ جب تک ہمیں تو دنیا میں زندہ رکھ، یا اللہ قرآن و سنت پر ہمیں تو زندگی دے، جب ہماری موت آئے قرآن و سنت پر ہماری موت آئے، توحید و سنت پر ہماری موت آئے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کا یہ پروگرام جو ہمارے ساتھیوں نے، مولانا محمد اکبر صاحب، مولانا عبد الوہاب صاحب اور دیگر ساتھیوں نے اہتمام کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ ساتھی بھی دور دراز سے آئے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے نوازے، آپ کی لغزشیں معاف کرے، آپ کو جنت الفردوس کا حقدار اللہ تعالیٰ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔